اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر معاہدہ جات کے تحت کوئی پارٹی عمل نہیں کرتی یا معاہدہ جات کی تکمیل سے انکاری ہو جاتی ہے تو خلاف ورزی کرنے والے یا تکمیل معاہدہ جات سے انکار کرنے والے کو سول کورٹ کے ذریعے ضابطۂ دیوانی کے اندر آپ معاہدہ جات کی تکمیل کے لیے مجبور کرتے ہوئے اس کو کرنے کے لیے یا معاہدے پہ عمل درآمد کروانے کے لیے باقاعدہ طور پر سول کورٹ میں کیس فائل کرتے ہیں تاکہ وہ پارٹی جو انحراف کر رہی ہے معاہدے سے وہ اپنے حصے کی پرفارمنس کرے۔ مثلاً اگر ایک شخص دوسرے شخص سے اپنی زمین کا معاہدہ کرتا ہے اور اس بابت تحریر کر دیتا ہے، معاہدہ پہ لکھا جاتا ہے، کچھ شرائط اس میں طے ہو جاتی ہیں، زر بیانہ وہ وصول کر لیتا ہے، بعد میں وہ اس زمین کو کسی اور شخص کے نام منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور معاہدہ پہ جو اس نے لکھا ہے اس کی شرائط کی تکمیل سے انحراف کر جاتا ہے، تو اب جو اگریوڈ پرسن ہے جس نے پیسہ بھی دیا اور ٹینشن بھی خریدی ہے، تو وہ چونکہ اپنا پارٹ پرفارم کرنے کے لیے تیار ہے، جبکہ دوسرا بندہ جو مکر گیا ہے اس کے خلاف وہ عدالت دیوانی میں تکمیل معاہدہ کا دعویٰ دائر کر کے انحراف کرنے والے جو شخص ہے اس کو مجبور کرنے کے لیے کہ وہ اپنا پارٹ پرفارم کرے، تکمیل معاہدہ کی ڈگری حاصل کرتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کبھی پرفارمنس آف کانٹریکٹ کی بات آتی ہے تو اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کے تحت ہی آپ کو ریلیف ملتا ہے، اور معاہدہ جات سے انحراف کرنے والی جو پارٹی ہے اس کو ہم ہمیشہ سول کورٹ میں اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کے تحت ہی ہم اس کو پکڑتے ہیں تاکہ وہ اپنے معاہدے کی تعمیل کریں، اور سیکشن 12 سے لے کے سیکشن 20 تک اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 جو ہے پرفارمنس آف کانٹریکٹ کی ڈیفرنٹ لیگل ٹیکنیکلٹیز کو پیش کرتا ہے۔ اب بات تھوڑی سی آگے بڑھاتے ہیں کہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت جب آپ معاہدہ جات کی تکمیل سول کورٹ سے کرواتے ہیں تو آپ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت سول کورٹ میں آتے ہیں اور مجموعہ ضابطۂ دیوانی 1908 کے تحت آپ پروسیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک تیسرا قانون بھی ہے جس کو ہم عام طور پہ نظر انداز کرتے رہتے ہیں، وہ تیسرا قانون جو ہے کانٹریکٹ ایکٹ 1872 ہے۔ یاد رکھیے گا کوئی معاہدہ جو بھی اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے ایمبٹ میں آتا ہے نا، اس وقت تک وہ کسی بھی کورٹ کے ذریعے پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ معاہدہ کانٹریکٹ ایکٹ 1872 کے تحت کانٹریکٹ ان دا ریئل سینس ہونے کی ڈگری حاصل نہ کر لے، یعنی کیا وہ معاہدہ کانٹریکٹ کی ڈیفینیشن میں فال کرتا ہے یا نہیں کرتا، کیا وہ ایگریمنٹ انفورسیبل بائی لا ہے یا نہیں ہے۔ اب جب کبھی بھی آپ
تکمیل معاہدہ کے لیے سول کورٹ میں آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے جو چیز دیکھنی ہے وہ کانٹریکٹ ایکٹ 1872 کی اس معیار کو پرکھنا ہے کہ کیا جس معاہدے کو لے کے میں سول کورٹ میں آیا ہوں کیا وہ قانونی معاہدہ کے تحت کانٹریکٹ کی ڈیفینیشن میں فال کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اب پارٹیز کے مابین تنازع کی صورت میں یا ایک فریق اپنے حصے کی معاہدے کو تکمیل کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور دوسرا فریق اس کو معاہدے کی پابندی کرنے پر مجبور کرنے کے لیے عدالت میں آتا ہے، اور اگر وہ معاہدہ کانٹریکٹ کی ڈیفینیشن میں فعال نہیں کرتا ہے تو پھر عدالت دیوانی کیا کرے گی؟ سی پی سی 1908 ختم، اس کی وہاں پہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ سیکشن 12 سے لے کے 20 تک خواہ معاہدہ جات کی تکمیل، جب معاہدہ جات کانٹریکٹ ایکٹ 1872 کی پیراڈائم میں پورا نہیں اترتا ہے، اس کی کسوٹی پہ پورا نہیں ہوتا ہے، تو آپ کس طرح سے اس کو تکمیل کروا سکتے ہیں؟ مثلاً اگر ایک معاہدے میں پارٹیز نے کوئی شرط نہیں لکھی تو اس شرط کا معاہدہ میں امپلائڈ ہونا تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ چونکہ معاہدے میں ایک شرط نہیں لکھی گئی تو اٹ مینس کہ وہ امپلائڈ بھی نہیں ہے، کنایتن بھی نہیں ہے، جب تک کہ وہ شرط اس معاہدہ میں خاص طور پر تحریر نہ کر دی جائے۔ اب معاہدے میں ایسی شرط پر اگر کوئی بندہ تکمیل چاہ رہا اور وہ اس کو پرفارم کروانا چاہو اس اسپیسیفک شرط کو، تو بھئی جو لکھی نہیں نہ گئی ہے وہ امپلائڈلی بھی نہیں ہے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے، بڑا مزیدار سا کیس ہے، ضرور دیکھیے گا۔ کئی سال کیس لڑنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ بھیا جو چیز آپ مانگنے آئے ہیں وہ تو کہیں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی ہے، لیکن چلیں پی ایل ڈی 2016 سپریم کورٹ پیش 199 ہے۔ اب کسی معاہدے کے کسی منحرف فریق کے خلاف تکمیل معاہدہ کے لیے سول کورٹ میں جب بھی آپ آئیں گے آپ تکمیل معاہدہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ سیکشن 12 سے لے کے سیکشن 20 تک کا سہارا لے کے، لیکن سب سے پہلے آپ نے کانٹریکٹ ایکٹ 1872 سے اس بات کا سرٹیفکیٹ لینا ہے کہ جس معاہدے کی تکمیل آپ کو درکار ہے واقعہ ہی وہ کانٹریکٹ کی ڈیفینیشن میں فال کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ خام میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو اور سوٹ فائل کرنے والا شخص کیا صاف ہاتھوں سے عدالت میں اپنا حق مانگ رہا ہے یا نہیں، اور کیا جس معاہدے کی کسی اسپیسیفک شرط کو آپ دادرسی کے طور پر لے کے آ رہے ہیں کیا وہ واقعہ ہی کانٹریکٹ کی ڈیفینیشن میں فال کر رہی ہے یا نہیں۔ اگر یہ چیزیں ثابت ہو جائیں کہ معاہدہ متنازع ایگریمنٹ کی شکل میں چلا جاتا ہے، وائڈیبل ہے، وائڈ ہے، تو پھر اب معاملات تھوڑے سے کمپلیکیشن میں تو چلے گئے۔ اب اگر یہ چیزیں ثابت ہو جائیں کہ جو معاہدہ ہے وہ واقعہ ہی کانٹریکٹ کی ڈیفینیشن میں فال کرتا ہے، واقعہ ایک ایسا ایگریمنٹ ہے جو انفورسیبل بائی لا ہے، تو پھر عدالت دیوانی کو
اس کی تکمیل کے لیے سیکشن 12 سے لے کے سیکشن 20 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کے تحت اس مقدمے کو، اس دعوے کو چلانا ہوتا ہے، اور وہ معاہدہ قانونی طور پر بھی جائز ہے، اور جو پلینٹیف ہے وہ اس معاہدے کی تکمیل کا حقدار ہے، کیونکہ وہ معاہدے کے مطابق اپنا پارٹ پرفارم کر چکا ہے یا پرفارم کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو پھر سول کورٹ اس کے حق میں نہ صرف ڈگری دے گی بلکہ سیکشن 36 سے لے کے سیکشن 74 اور آرڈر 21 کے تحت ایگزیکیوشن جو ہے وہ بھی اس کا حق ہے کہ اس معاہدے کی تکمیل ہونی چاہیے۔ اب صحیح بات اس طرح سے ہے کہ کیا جو ایگریمنٹ یا جو کانٹریکٹ کیا جا رہا ہے وہ واقعی طور پر انفورسیبل بائی لا ہے یا نہیں ہے؟ اگر تو انفورسیبلٹی بائی لا ہے تو پارٹیز کے اوپر قابل پابندی ہے، اور ایسے معاہدے کی کینسلیشن اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اس میں دی گئی کسی شرط کی کوئی فریق خلاف ورزی نہ کرے، یا یہ ثابت نہ کر دیا جائے کمپیٹنٹ سول کورٹ میں کہ اس معاہدے میں درج شدہ شرائط میں کوئی شرط پبلک انٹرسٹ کے یا ملکی قانون کے خلاف تو نہیں ہے۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 2016 سپریم کورٹ پیج 199 کا حوالہ ہم نے دیا بھی۔ اب صحیح بات اس طرح سے ہے کہ کانٹریکٹ ایکٹ 1872 کی سیکشن 2 اس کی سیکشن 2 کی کلاز ای ہے، واضح کر دیتی ہے کہ کوئی ایسی دستاویز جو یک طرفہ پابندیوں پر مشتمل ہو، معاہدے کی کنسیڈریشن دونوں کے ذمہ نہ ہو، صرف ایک فریق نے ساری ذمہ داریاں دوسرے فریق کے مفاد کے لیے پوری کرنی ہو، اور اس کے عوض میں دوسرے فریق کو کے ذمہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، ایک پارٹی نے سارا کچھ کرنا ہے۔ تو پھر کیا ایسی دستاویز ایسا معاہدہ کانٹریکٹ کی ڈیفینیشن میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ یونیلیٹرل ایک کانٹریکٹ ہو سکتا ہے کوئی؟ تو ایسی دستاویز کانٹریکٹ کی تعریف میں نہیں آتی۔ تو پھر جب کانٹریکٹ ایکٹ 1872 واضح کر دیتا ہے کہ اٹ از دا یونیلیٹرل، ایک یک طرفہ معاملہ ہے، بائی لیٹرل ایگریمنٹ نہیں ہے، انفورسیبل بائی لا نہیں ہے، تو پھر کیا کرے گا قاضی؟ سی پی سی پٹتی رہ جائے گی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس حوالے سے 2016 اپیل کیسز پیج 110 کو ضرور دیکھیے گا۔ صاحب ہم نے ابھی بات کی ہے کانٹریکٹ ایکٹ 1872 کی سیکشن 2 کلاس ای کی، کہ کسی ایگریمنٹ کو کانٹریکٹ کا درجہ دینے کے لیے کون سے فارمولے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے آفر ہے، دوسری بات پرپوزل ہے، تیسری بات ایکسپٹنس ہے، چوتھی بات کنسیڈریشن ہے۔ اگر ایسا ایگریمنٹ جس میں یہ ساری انگریڈینٹس سامنے آ جاتے ہیں تو پھر وہ ایگریمنٹ انفورسیبل بائی لا ہے اور وہ کانٹریکٹ کا درجہ حاصل کر جاتا ہے، اور ایسا کانٹریکٹ ہی اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت تکمیل معاہدے کے لیے فٹ معاہدہ ہے۔ اب صحیح بات اس طرح سے ہے کہ کانٹریکٹ کے بیسک جو
اجزاء ہیں وہ پیشکش ہے، تجویز ہے، پیشکش کی قبولیت ہے، کنسیڈریشن یعنی معاوضہ یا بدل جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی ہر وعدہ جس کی روح سے ایک دوسرے کے معاوضے کو تسلیم یا قبول کر لیا جائے وہ ایگریمنٹ ہے۔ یعنی معاہدہ قابل تکمیل کے وجود کے لیے ایک شخص کی تجویز اور دوسرے شخص کی ایکسیپٹنس۔ ایک نے آفر کیا، دوسرے نے قبول کر لیا۔ اور ایگریمنٹ تحریری بھی اور زبانی بھی ہو سکتا ہے پارٹیز کی رضامندی کے اوپر، کیونکہ یہ ہمیشہ سے کانٹریکٹ انہی ایگریمنٹس پہ ہوتا ہے جو کہ بیٹوین دا پارٹیز بائیلیٹرل ہوتے ہیں، یونیلیٹرل کو یہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اب ایگریمنٹ خواہ زبانی ہے یا تحریری ہو وہ بائیلیٹرل، یونیلیٹرل کبھی بھی ایگریمنٹ میں فعال ہی نہیں کرتا ہے۔ اور اس ایگریمنٹ میں پارٹیز کی جو نیت ہے وہ صاف ہونی چاہیے، تب ہی وہ، کیونکہ بائیلیٹرل ہے نا، اس وجہ سے اگر نیت میں گند ہے، نیت گندی ہے، تو پھر ایسا معاہدہ جو ہے وہ قابل پابندی معاہدے کے لیے پرابلم میں آ جائے گا۔ اور اس حوالے سے پی ایل ڈی 2016 بلوچستان ہائی کورٹ پیج 8 اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ اب صحیح بات اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ معاہدہ جس کی تکمیل آپ چاہ رہے ہیں کیا وہ کانٹریکٹ کی ڈیفینیشن میں آتا ہے؟ اگر نہیں آتا کوئی ریلیف نہیں۔ اب صحیح بات اس طرح سے ہے، میرا ذاتی خیال ہے کہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ برطانیہ کے جو کامن لا پریولنٹ ہے اس سے مل کے ہی اس کے مختلف جو پرنسپلز ہیں وہاں سے ہی ڈرا کیا گیا ہے، جس میں اہم چیز جو ہے وہ ہمیشہ سے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ود بونا فائڈ انٹینشن ہوتا ہے۔ جب بھی بائیلیٹرل ایگریمنٹ ہوتا ہے تو وہ انفورسبلٹی بائی لا تو رکھتا ہے، لیکن اس کی تکمیل اسی صورت میں ہوتی ہے جب کوئی چاہتا تھا اس کی تکمیل۔ دونوں پارٹیز نے نیک نیتی کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ اب صحیح بات تھوڑی سی آگے چلی جاتی ہے کہ بعض صورتحال میں ہم ریلیف چاہ رہے ہوتے ہیں، پروہیبٹری ریلیف بھی ہمیں مل جاتا ہے، اور بعض صورتحال میں کمپنسیٹری بھی ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پروہیبٹری ریلیف کی بات کریں نا تو ایسا ریلیف جو کہ پارٹیز کو مجبور کرتا ہے کہ وہ وہی کام کریں جن کے متعلق اس نے پرومس کیا ہے، وعدہ کیا ہے۔ اور بعض ریلیف انجیکشن کی صورت میں بھی گرانٹ کیے جاتے ہیں، یعنی ڈیفینڈنٹ کو کوئی کام کرنے کے لیے پرماننٹلی بھی منع کیا جاتا ہے، یا بعض اوقات ایک تھوڑے عرصے کے لیے بھی منع کیا جاتا ہے، یا کسی متنازع جائیداد کے فیصلے تک ریسیور مقرر کر دیا جاتا ہے۔ تو
दूसरी पार्टी को मना कर दिया जाता है, प्रोहिबिट कर दिया जाता है, और इस हवाले से उसको मना किया जाता है कि वो ऐसा काम करने से बाज रहे जिसे ना करने का उसने मुआहदा किया है। जिसको नहीं करना वो ना करे, प्रोहिबिट कर दिया गया, उसको मना कर दिया गया। उसके बाद मामला आ जाता है कंपनसेशन का, कि तकमील मुआहदे की बजाय, स्पेसिफिक रिलीफ देने की बजाय या प्रोहिबिटरी रिलीफ देने के बजाय कंपनसेशन में चला जाता है मामला। तो इस हवाले से स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 की सेक्शन 19 जो है वो हमें कुछ गाइडलाइंस देती है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के खिलाफ दावा तकमील मुआहदा करता है, बसूरत इनकार डिफेंडेंट पार्टी के दायर करता है, तो प्लेंटिफ उस मुआहदे की तकमील ना होने की वजह से जो उसे नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान की रकम की सूरत में कंपनसेशन किया जाना जो है उसका भी हकदार होता है। और अगर किसी ऐसे दावे में एक सिविल कोर्ट फैसला करती है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं हो सकता है, मगर चूंकि ऐसे मामले में डिफेंडेंट ने तो उस मुआहदे को तोड़ दिया भाई, अब उसका नुकसान किसको हुआ है? प्लेंटिफ को हुआ है। तो फिर उस मुआहदा शिकनी का जो शिकार प्लेंटिफ आया है कोर्ट में, उसको बतौर कंपनसेटरी रिलीफ भी दिया जा सकता है कि मुआहदा की तकमील करवाई जानी चाहिए, मगर ये इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते हैं। क्योंकि अब अगर ऐसी सूरत हाल है, तकमील मुआहदा से मदई की जो दाद रसी है वो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करती है, इसलिए मदई को कुछ मजीद कंपनसेशन भी दी जानी चाहिए। तो फिर ऐसी मुआहदा शिकनी की सूरत में अदालत प्लेंटिफ को कंपनसेशन भी दिलवा सकती है, यानी जिस तरह से कंपनसेशन दिलवाना चाहे अदालत, उसके पास इख्तियार है। और इसके अलावा जब आप बाकायदा कोर्ट में दावा दायर करते हैं तो उसकी तकमील मुआहदा के साथ साथ आप कंपनसेशन जो है वो भी डिमांड कर सकते हैं, प्रेयर में ले सकते हैं। अब ये जो कंपनसेशन है वो तकमील मुआहदा के अलावा या बाज़ सूरत हाल में उस मुआहदे के मुतबादल तौर पर भी, या मुझे प्रॉपर्टी दे दो या 6% सालाना के हिसाब से मेरे वसूल किए हुए पैसे वापस कर दो विद इंटरेस्ट। इस हवाले से 1990 MLD पेज 712, 1973 SCMR पेज 225 और 1998 CLC पेज 1718 जो है वो हमें कुछ गाइडलाइंस फराहम करती है। अब साहिब, तकमील मुआहदाजात जो हैं ये कानूनी पेचीदगियाँ तो रखते हैं। अब इसकी जो स्पेसिफिक आगे से बहस छिड़ जाती है, ज़बानी भी मुआहदाजात होते हैं और तहरीरी भी, बाज़ तहरीरें ऐसी हैं जो कि इनकम्प्लीट होती हैं। ये बड़ी एक अहम टेक्निकलिटी है जो हम सिविल कोर्ट में आए रोज़
دیکھتے ہیں، تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہم علیحدہ سے ایک سیٹنگ کر لیتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور اس پہ گپ شپ لگاتے ہیں۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔